السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ایک صحابی کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ۔ ایسے صحابی جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبین مبارک کا بوسہ نصیب ہوا، ایسے صحابی جنہوں نے اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو میری آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک دن ایک صاحب جن کی پیشانی نور شہادت سے چمک رہی تھی، حضور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، گزشتہ رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبین مبارک کو چوم رہا ہوں۔ آپ نبی پاک نے ان کی بات سن کر متوسم یعنی کہ تبسم دے کر مسکرا کر فرمایا، تم اپنے خواب کی تصدیق کر سکتے ہو۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر فرحت محبت سے بے خود ہو گئے اور والہانہ انداز میں آگے بڑھ کر فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین پاک کو چوم لیا۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک تحریر خیز منظر تھا۔ وہ رقص کرتے تھے کہ کاش یہ سعادت آج ہمیں حاصل ہو جاتی، ان کے حصے میں آئی ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، وہ جس کو چاہے اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے۔ کائنات ارضی و سماوی کی مقدس ترین ہستی شہل ولاق امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبین اطہر پر بوسہ دینے کا شرف عظیم حاصل کرنے والے یہ صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار آسمان ہدایت کے ان درخشندہ ستاروں میں ہوتا ہے کہ جن کی تابانی سے تاریخ اسلام کے اوراق ابد تک جگمگاتے رہیں گے۔ ان کا تعلق قبیلہ اوس کی ساخ بنو ختمہ سے تھا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت سعید سے نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں نزول اجلال سے پہلے حضرت مشعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دائی اول کی حیثیت سے مدینہ شریف آ گئے، تو ان کی تبلیغی مسلحی کے نتیجے میں قبیلہ اوس اور خزرج کے بیشتر گھرانے سعادت اندوز اسلام ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی زمانے میں شرف اسلام سے فیضیاب ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد انہیں بتوں سے ایسی سخت نفرت ہوئی کہ اپنے ایک پرجوش ساتھی عمیر بن عدی کو ساتھ لے کر بنو ختمہ کے تمام بت توڑ ڈالے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے تابناک واقعہ وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کو دو آدمیوں کی شہادت کے برابر قرار دیا، اور وہ ذو الشہادتین کے منفرد لقب سے مشہور ہوئے۔ مسند احمد بن حنبل، مسند ابو داؤد، النسائی الکبریٰ اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا حضور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عربی سے گھوڑا خریدا، تو وہ عربی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ یہ سودا راستے میں کسی ایسی جگہ پر طے ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس سے کچھ دور تھی، اور قیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عربی کو قیمت دینے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے میں جلدی کی تاکہ گھر جلد پہنچ کر قیمت ادا کر سکیں، لیکن عربی نے چلنے میں سستی کی، یہاں تک کہ بہت پیچھے رہ گیا۔ اسی آشنا میں اس سے کچھ لوگ ملے اور اس گھوڑے کا بھاؤ تاؤ کرنے لگے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے عربی کو اس کی قیمت سے زیادہ کی پیشکش کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طے کر چکے تھے۔ اس پر عربی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بآواز بلند پکارا، کیونکہ آپ نبی پاک آگے بڑھ چکے تھے۔ کہا، آپ کو یہ گھوڑا خریدنا ہے یا نہیں، ورنہ میں اس کو دوسرے کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی کی آواز سنی تو کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ عربی آپ کے قریب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو گھوڑا میرے ہاتھ بیچ چکے ہو۔ عربی مکر گیا اور بولا، واللہ میں نے اس کو آپ کے ہاتھ نہیں بیچا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو اس کو میرے ہاتھ بیچ چکا ہے۔
اور میں نے تجھے اس کی رقم بھی طے کر دی ہے اور میں نے تجھ سے اس کو خریدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ بات فرما رہے تھے اور اعرابی نے ہر مرتبہ انکار کیا اور کہا کہ اگر میں نے اس کو آپ کے ہاتھ بیچا ہے تو اس کا کوئی گواہ لائیے۔ اسی دوران میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اعرابی سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یقیناً یہی سچ ہے، تو غلط کیوں اصرار کر رہا ہے؟ لیکن وہ بار بار گواہ مانگے ہی جا رہا تھا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اعرابی کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو نے یہ گھوڑا ان کے ہاتھ بیچا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم اس وقت موجود نہ تھے، تم شہادت کس طرح دے رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو کچھ فرماتے ہیں حق ہی فرماتے ہیں، اس لیے میں نے یہ گواہی دی۔ ان کا جوش و اخلاص دیکھ کر حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خزیمہ جس کے مخالف یا مافق گواہی دے تو بس صرف اس کی تنہا گواہی کافی ہے، یعنی ان کی شہادت دو آدمیوں کی شہادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن سے ذو الشہادتین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن اخلاق میں جوش ایمان اور جذبہ رسول سب سے خوش رنگ پھول ہے۔ اس کا اندازہ اوپر دیے گئے واقعے سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبین مبارک چومنے کا شرف حاصل ہوا تو ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے خواب میں اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز پایا۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ خواب بیان کیا تو حضور نبی پاک نے اپنی زبین اطہر ان کی پیشانی سے مشق فرمائی اور فرمایا یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ ان 10,000 قصیوں میں شامل تھے جن کے بارے میں کتاب استثناء میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رقاب ہوں گے۔ اس وقت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص امتیاز یہ حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ختمہ کا علم انہیں مرحمت فرمایا اور یہ علم لہراتے ہوئے وہ اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ بنو ختمہ کے 20 مسلح سرفروش ان کے ظلم میں تھے اور ان کے ہتھیاروں کی چمک دھوپ میں نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام حیات کیسے بسر ہوئے، قطب شیر اس کے بارے میں خاموش ہے۔ ان کا نام دوبارہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عہد خلافت میں منظر عام پر آتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کیا تھا تو وہ بھی کوفہ جا کر مقیم ہو گئے۔ 36 ہجری میں جنگ جمل کی جب حالات سامنے آئی تو جنگ جمل میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے، تاہم انہوں نے اس لڑائی میں عملی طور پر حصہ نہیں لیا، لیکن وہ حضرت علی کے حامی و ناصر تھے۔ عملی طور پر حصہ نہیں لینے کے باوجود اس جنگ میں وہ حضرت علی کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد جنگ صفین جب ہوئی اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے معاویہ ابن ابو سفیان آیا تو 37 ہجری میں بھی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ حضرت خزیمہ موجود تھے اور ان کے حامی تھے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ جب حضرت عمار کو معاویہ ابن ابو سفیان کے لشکر نے شہید کیا تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا اور وہ شمشیر بدست یہ اشعار پڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے کہ جب ہم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیعت کر لی تو یہ ہم کو کفایت کرتی ہے اور اب ہم کو کسی فتنے کا ڈر نہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اہل شام کی تمام بھلائیاں موجود ہے، لیکن اہل شام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بعض خوبیوں سے بھی تاہی دمن ہے۔ دیر تک نہایت شجاعت سے لڑتے رہے، آخر امیر شام یعنی معاویہ ابن ابو سفیان کے لشکر نے مل کر ان پر حملہ کیا اور آخر شامیوں کے نرگے میں تیر و تلوار کے معنی برسا دیا، یعنی تیر اور تلوار سے مل کر ان پر حملہ کیا گیا اور اللہ کا یہ شیر جام شہادت پی کر معبود حقیقی سے جا ملا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے نبی رحمت، نبی مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی۔ اللہ کی رحمت ہو ان اصحاب پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جانثار اصحاب پر۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جانثار صحاباؤں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔